Go. It's Exposed Time News. السلام علیکم. قابل احترام میرے دوستوں اور ساتھیوں اور خاص کر ریلوے کے ملازمین اور مزدور جو گرینڈ الائنس ہم نے بنایا تھا 13 مارچ کو لاہور میں انور گجر کی رہائش گاہ پر، جس کے صدر میاں محمد نگیانہ صاحب اور جنرل سیکرٹری راؤ محمد نسیم صاحب کو منتخب کیا گیا تھا، اور باقی اراکین کے اندر سرفراز خان، عنایت گجر اور مجھ سمیت اور 10 ممبران موجود تھے. صدیق بیگ بھی اس میں ہیں. اسی طرح یہ طے ہوا تھا کہ ہم پورے ملک میں 24 مارچ کو مظاہرے کریں گے اور اپنے اپنے ڈویژن آفس میں جو ہے جھنڈے لہرائیں گے کالے، اور اس کے بعد بڑے احتجاج کیے جائیں گے. تو یہ کامیاب مرحلہ گزر گیا 24 تاریخ کو، اور پورے ملک میں کراچی، سکھر، کوئٹہ، ملتان، لاہور، راولپنڈی، پشاور میں بھرپور احتجاج ہوئے، جس کے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پہ خبریں بھی چلیں. اس کے بعد یہ بھی طے ہوا تھا کہ پھر ہم جو حالات کرونا کے اور بن رہے ہیں تو ہم سب پنڈی میں دھرنا دیں گے 8 گھنٹے کا، اور اس کی ڈیٹ مقرر ہوئی تھی 7 تاریخ یعنی 7 اپریل کو. لیکن اس کے بعد چونکہ پاکستان کے حالات بدل گئے، کرونا تیزی سے پھیل گیا، اور ریلوے کے جو سی او تھے نثار صاحب، انہوں نے جناب سی او صاحب نے بلا لیا، نثار میمن صاحب نے، اور ہمارے جو مزدور اتحاد کے رہنما تھے وہ ان سے ملے. انہوں نے کہا بھائی ابھی کوئی ہم کسی کو نکال رہے ہیں، نہ کوئی ہم کر رہے ہیں جو بھی بھرتی کریں گے، نہ کوئی کٹوتی کر رہے ہیں، نہ کوئی ابھی ہم پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں. لہٰذا آپ اطمینان سے رکھیں، کرونا بھی پھیل رہا ہے، احتجاج سے گریز کریں. جو آپ کے جائز مطالبات ہیں اسے ہم مانتے ہیں. اس کا باقاعدہ انہوں نے، ہمارے دوستوں نے اعلان کیا اور راؤ صاحب کو بتایا. راؤ صاحب جا نہیں سکے، لیکن یہ کہ یہ طے ہو گیا اور اخبار میں خبر بھی چھپ گئی. تو آج 6 تاریخ ہے. میں تو کووڈ-19 کے بعد وہ ویکسین لگانے کے لیے مجھے 8 تاریخ کو جانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا جو دن ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ خاموش احتجاج کراچی سے لے کے پشاور تک لوگ اپنے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کے اپنے اپنے دفاتر میں، شیڈ میں، شاپ میں، کیریج میں، الیکٹرک میں، ڈی ایس آفس کے باہر، جہاں بھی جو ملازم کام کر رہا ہے، وہ بڑی تعداد میں یا کم تعداد میں 10 بھی ہیں جہاں ملازم، تو کم سے کم 5-10 جو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، تاکہ ریلوے تک یہ ہمارا پیغام پہنچ سکے کہ ملک بھر کے محنت کش ریلوے کی نجکاری نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ریلوے کو نہ دیا جائے، اور ریلوے میں جتنے بھی ملازم ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ان کے واجبات ادا کیے جائیں، تمام ملازمین کو اپ گریڈیشن کیا جائے، اور مہنگائی اور تناسب سے تنخواہوں اور پینشن میں کم از کم 50% اضافہ کیا جائے. یہ جدوجہد ہماری جاری تھی اور جاری رہے گی. میں واضح طور پر کل اتفاق سے وہ ہمارے وزیر جو اعظم سواتی ہیں، انہوں نے سکر کا بھی دورہ کیا، اور فوج ظفر موت ساتھ تھی ان کے افسروں کی، اور کل وہ کراچی آئیں گے اور ہم لوگ احتجاج بھی کر رہے ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ افسروں کی فوج کو لے کر کے کراچی سے آپ لاہور سے چلے اور سکر پہنچے ہو، وہاں بھی بڑا رش تھا، اور یہاں بھی چلیں گے. تو بھائی یہ کم سے کم آپ خود ہی کرونا کے خلاف ورزی کر رہے ہو. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 2 سے 6 فٹ کے فاصلے پہ رہو اور ماسک لگاؤ، تو یہ بڑا غلط ہے. تو مزدور اگر احتجاج کرتے ہیں تو ان پر آپ پابندی لگاتے ہیں. تو میری آج آپ تمام دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ خدا را کل سارے ملک میں اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ اظہار احتجاج کرتے ہوئے حکومت اور ریلوے انتظامیہ کو واضح کریں کہ ہمارا جو اتحاد بنا ہے، گرینڈ ورکر اتحاد، ٹریڈ یونین اتحاد، اس کو ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھائیں گے اور ریلوے کی کسی بھی صورت میں نجکاری نہیں ہونے دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. مزدور اتحاد زندہ باد. تمام دوستوں کو لال سلام، لال سلام، سرخ سلام، سرخ سلام. ریلوے مزدور اتحاد زندہ باد.